باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھنے۔ اللہ کا پاک کلام ہے کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات آج اس کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، ہم سب کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا تقوی، ڈر، یہ کیا چیز ہے؟ ایمان لے آیا بندہ، ایمان کیا چیز ہے؟ کہ وہ اللہ پر ایمان رکھے، جتنی بھی آسمانی کتب اتری ہیں ان پہ ایمان لے کر آئے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، پھر جتنے صحائف اترے ہیں اس پہ ایمان لائے، اپنی اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لائے۔ ان تمام چیزوں پہ اگر اس کا ایمان ہے تو یہ کس میں آتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایمان والوں میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایمان تو ہم لے آئے، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتقوا اللہ، میرا تقوی اختیار کرو۔ تقوی اور ڈر کیا چیز ہے؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر انسان سے کوئی جرم ہو جائے اور علاقے کا آئی جی یا ایس ایس پی یا ایس ایچ او وہ بھی اگر اس کے پیچھے لگ جائے تو یہ دن رات اس کی نیند اڑ جاتی ہے، یہ کبھی ایک جگہ ٹھکانہ ڈھونڈتا ہے بھاگنے کا، کبھی دوسری جگہ، ہو سکتا ہے ملک سے ہی فرار ہو جائے اور نیند نہیں آتی اسے۔ لیکن اپنے معاملات میں یہ کتنا بے فکر ہے کہ دن رات گناہ کر رہا ہے اور اس مالک کی بے شمار نعمتیں کھا رہا ہے، لیکن ڈر اور خوف پیدا نہیں ہو رہا۔ یہ ڈرنے کا حق نہیں ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ڈرتا ہے وہ اندھیرے میں اٹھتا ہے، جو اندھیرے میں اٹھتا ہے وہ منزل پا لیتا ہے۔ سنو اللہ تعالیٰ کا سودا مہنگا ہے، سنو اللہ تعالیٰ کا سودا جنت ہے۔ کہ مطلب ڈر جس بندے کے اندر آ جائے گا تو اس کی پہلی صفت کیا ہو جائے گی کہ وہ سکون میں نہیں رہے گا۔ سکون سے مراد کون سی؟ کہ یہ بے چینی نہیں ہوگی اسے، اس کو یہ بے چینی لگ جائے گی کہ یار میرا کوئی جو میں نیک عمل کر رہا ہوں کیا یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے؟ کہ جو میں گناہ کر چکا ہوں کیا وہ اللہ نے معاف بھی کر دیے، یا وہ گناہ کا میں حساب کتاب دے سکتا ہوں؟ تو اس ڈر سے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کی نیند کم ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی نیند مطلب رات کو بھی اندھیرے میں اٹھے گا، تہجد بھی پڑھے گا، ذکر بھی کرے گا، قرآن بھی پڑھے گا اور اللہ کے سامنے گریہ زاری کرے گا، اور جو فرض نمازیں ہیں وہ تو پڑھے گا ہی پڑھے گا، لیکن اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ نفلی نمازیں بھی زیادہ سے زیادہ ادا کرے گا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کاش میں درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، یعنی میں روز محشر جو ہے وہ حساب کتاب سے بچ جاتا۔ کہ مطلب صحابہ کے اعمال کیا کمال کے اعمال تھے کہ جو نبی علیہ السلام کرتے تھے وہی صحابہ کرام کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا ڈر اتنا تھا کہ وہ اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش میں درخت کا لکڑی ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال میں آتا ہے کہ وہ پرندے کو دیکھ کے فرماتے تھے کہ کاش میں یہ پرندہ ہوتا، کتنا فائدے میں کہ جس کا نہ کوئی حساب ہے، کھایا پیا اور چلا گیا دنیا سے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ کاش میں یہ درخت کا پتہ ہی ہوتا، ٹوٹا ہوا زمین پہ گرا ہوا ہوتا، پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے حساب کتاب بھی دینا ہے۔ مطلب اتنا ان کا یہ نہیں تھا کہ وہ گنہگار تھے، لیکن ان کی یہ جو فکر اور سوچ تھی یہ اتنی زیادہ تھی آخرت کے بارے میں کہ اللہ سے اس قدر محبت تھی کہ وہ اتنا ڈرتے تھے کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جس سے اللہ خفا ہو جائے۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کوئی معاذ اللہ ایسی ڈرانے والی ہستی نہیں ہے کہ جس نے آگ لگائی ہوئی ہے اور ڈنڈا پکڑا ہوا ہے اور بس اللہ کا ڈر سناؤ اور اللہ کو ڈالو۔ وہ گنہگاروں کو ڈال رہے آگ کے اندر، جہنم کے اندر۔ اللہ کے ڈر کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی یہ فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ یار میرے کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ ناراض ہو جائے۔ تو اسی طرح علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت اس لیے نہ کرو کہ تمہیں دوزخ کا ڈر ہے، یا اس لیے نہ کرو کہ تمہیں جنت کی لالچ ہے، بلکہ اللہ کی عبادت اس لیے کرو کہ میرا رب ہے ہی عبادت کے لائق۔ اور آپ فرماتے تھے میں اسی لیے اللہ کی عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب ہے ہی عبادت کے لائق۔
تو جب انسان کی اللہ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر وہ کام کرتا ہے جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے میں آتا ہے کہ ابھی ان کی عمر صرف 4 سال تھی، تو بازار میں بیٹھے ہوئے تھے، کہیں پہ رو رہے تھے وہ، تو ایک بزرگ گزرے، وہ سمجھے کہ آل رسول ہیں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو میں دے دوں گا۔ تو ان سے پوچھا کہ کیوں روتے ہیں؟ تو کہا کہ مجھے آخرت کے غم نے رلا دیا۔ تو وہ حیران ہوئے کہ ابھی آپ کی عمر 4 سال ہے، ابھی تو آپ معصوم ہیں، آپ پہ کیا کس چیز کی ٹینشن؟ تو انہوں نے کہا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جب آگ لگائی جاتی ہے تو پہلے چھوٹی لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں، جب ان سے آگ بھڑک جاتی ہے پھر بڑی لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں۔ مجھے اس بات نے فکر میں ڈال دیا کہ کہیں کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ چھوٹی لکڑیوں میں بھی جل جاؤں۔ مطلب ان لوگوں کی سوچ اور فکر دیکھیں، ابھی عمر کتنی ہے؟ 4 سال، اور ہماری یہاں پہ عمریں گزر گئی، ہمیں اس بات کا خوف اور ڈر ہی نہیں آتا، پیدا ہوتا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے جو ڈرنے والے ہوتے ہیں ان کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے زخمی اور ان کی آنکھیں رونے والی، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خوشی کیوں کر ہو جب موت ہمارے پیچھے ہے، قبر ہمارے سامنے ہے، قیامت ہمارے وعدے کا مقام ہے، اور جہنم ہمارا راستہ، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ کہ مطلب اتنی خوف اور فکر ہوتا تھا کہ پیچھے جو ہے وہ ہمارے جو ان سا ہے وہ موت پڑی ہوئی کسی بھی وقت آ سکتی ہے، قبر میں ہم لوگوں نے چلے جانا ہے، اور پتہ نہیں جس راستے پہ چل رہے ہیں راستہ جنت کی طرف لے کے جائے گا یا جہنم کی طرف لے کے جائے گا۔ اگر تو خیر والا ہے تو جنت کی طرف، اور شر والا ہے تو جہنم کی طرف۔ اور اسی طرح حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی اچھے مقام سے دھوکہ نہ کھاؤ، کیونکہ کوئی مقام جنت سے زیادہ اچھا نہیں ہے۔ کہ مطلب دنیا میں اگر تم نے کسی کو دیکھا کہ بڑی مال و دولت اور محل میں رہ رہا ہے تو اس کے مقام یا مرتبے کوئی سٹیٹس ملا ہوا ہے تو اس سے دھوکہ نہیں کھانا، کیونکہ دنیا کا آخرت کا سب سے بہترین مقام جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ بے شک آدم علیہ السلام کو وہاں سے آزمائش کا سامنا ہوا، اور کثرت عبادت سے دھوکہ نہ کھاؤ کہ ابلیس کو اس کی طویل مدت تک عبادت کرنے میں وہ صدمہ پہنچا جس کی وجہ سے وہ لعنتی قرار دیا گیا۔ کہ مطلب کوئی بہت عبادتیں کر رہا ہے تو اس سے بھی دھوکہ نہیں کھانا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ عبادتیں اس کو جنت میں نہ لے کے جائیں۔ پھر شیطان کی مثال دی کہ کتنے ہزار سال عبادت کی اور آخر میں ملعون ٹھہرا۔ پھر فرمایا کثرت علم سے بھی دھوکہ نہ کھاؤ کہ بلم بن بورا اسم اعظم کا خوب علم جانتا تھا، اس کے باوجود دیکھ لے کہ کیا حشر ہوا۔ یہ بلم بورا کون تھا؟ یہ ایک زمانے کے بہت بڑے ولی بزرگ تھے، یہ مستجاب الدعوات تھے۔ جب ہاتھ اٹھاتے تھے نا تو ہاتھ نیچے اترنے سے پہلے دعا قبول ہو جاتی تھی، لیکن ان کے اوپر ایک کیفیات مطلب تکبر اور غرور ایسا آ گیا کہ انہوں نے اس وقت کے جو نبی تھے نا تو ان نبی کے خلاف بد دعا کر دی۔ کہ مطلب یہ اتنا ان کے اندر ہو گیا تھا کہ میں تو مستجاب الدعوات ہوں، جب میرے آگے کون ہے کوئی، میں کسی کے لیے بھی بد دعا کروں گا تو قبول ہو جائے گی۔ تو اس وقت کے نبی کے لیے انہوں نے جو ہے وہ بد دعا کر دی۔ جب انہوں نے بد دعا کر دی تو ان کی زبان ایسے لٹک گئی جیسے کتے کی زبان ہوتی ہے، تو پھر یہ لعنتی قرار دیے گئے اور یہ ایمان سے خارج ہو گئے اور مرتد ہو کے فوت ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو جو اصحاب کاف کا کتا تھا نا جو ان کے ساتھ سویا تھا غار میں، تو شارحین فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن بلم بن بورا کی کھال پہن کے وہ کتا جنت میں جائے گا، اور اس کی کھال پہن کے یہ بلم بن بورا جو ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ اندازہ کر لیں۔ تو اس لیے کسی کی جو کثرت علم ہو اس سے بھی جو ہے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اور نیکیوں کی کثرت سے دھوکہ نہ کھاؤ کہ اس کے باوجود محرومی ہو سکتی ہے۔ آج حدیث پاک پڑھی اور میں 1 منٹ کے لیے بالکل مطلب شوق سا ہو گیا اس حدیث پاک کو سن کے، اور اپنی فکر سب سے پہلے پڑ گئی کہ یار پتہ نہیں ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی نیکیاں ہی وہ کر رہے ہیں لیکن اختتام ان کا خیر پہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی نیکیاں جو ان سی ہیں وہ اخلاص کے ساتھ نہیں ہوں گی، ریاکاری میں ہوں گی، اور وہ موت کے وقت جو ہے نا ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔
اور بعض ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی زندگی آپ کو ایمان کے ساتھ نظر نہیں آ رہی ہوگی، گندی مندی نظر آ رہی ہوگی، یار یہ تو ایم ایسا ہے، کہیں گے یار اس کا تو خاتمہ ٹھیک ہی نہیں ہوگا، لیکن آخری وقت میں وہ ایسا کام کر جائے گا، ہدایت ایسی پا جائے گا کہ اللہ پاک اسے بخش دے گا۔ تو یہ بڑی قابل غور حدیث پاک ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بندہ اہل جہنم کے عمل کرتا ہے حالانکہ وہ اہل جنت میں سے ہوتا ہے، اور اہل جنت کی عمل کرتا ہے حالانکہ وہ جہنمیوں میں سے ہوتا ہے، اعمال کا اعتبار خاتمے کے ساتھ ہے۔ کہ مطلب جب تک بندے کا خاتمہ نہیں ہو جاتا نا، تب تک اس بات کا اعتبار نہیں ہے کہ وہ دنیا سے خیر لے کے چلا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے فرماتے ہیں کہ جب والد کا وصال کا وقت ہوا تو وہ بار بار سکرات کا عالم تھا اور کہتے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا ابا جان کیا کیفیات ہیں؟ تو کہا شیطان میرے سامنے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ احمد بن حنبل تم اپنا ایمان بچا کے مجھ سے لے گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ ابھی نہیں، کہ ابھی بھی جب سکرات کا عالم ہے کہ جب تک موت طاری نہیں ہو جاتی تب تک میں اس کو وہ نہیں کرتا۔ اور پھر امام حسن بصری رحمۃ اللہ کے حوالے میں آتا ہے کہ یہ اللہ کا خوف اور ڈر کیا ہوتا تھا کہ وہ اللہ کے خوف سے اس قدر رو رہے تھے کہ چھت پہ نا، اور روتے روتے ان کے آنسو نکل رہے تھے۔ تو جو پرنالے سے بنے ہوتے ہیں نا، اس میں وہ ان کے آنسو کے قطرے جاتے تھے اور نیچے ٹپکا ٹپکا گرتا تھا۔ تو ایک شخص گزرا تو اس کے کپڑوں پہ یہ پانی گر گیا، تو اس نے آواز دے کے پوچھا بھائی پاک پانی ہے ناپاک پانی ہے؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور زاروں قطار رونے لگے، کہا گنہگار کے آنسو ہیں، جا کے کپڑوں کو دھو لو۔ تو اس کو جیسے اس نے سنا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا۔ جب اٹھا تو گھر گیا، جا کے وہ کپڑے اتار دیے اور اپنے بیگم کو کہا ان کو سنبھال کے رکھ لو، جب میں مروں تو انہی کپڑوں میں مجھے کفن دے دینا۔ تو یہ امام حسن بصری کے آنسو ہیں، اللہ کے خوف سے آنسو گرے ہوئے، ہو سکتا ہے اس کے صدقے اللہ مجھے بخش دے۔ اس لیے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گناہ پر اصرار کو ترک کرنا اور اپنی عبادت پر اعتماد نہ کرنا تقویٰ یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ کہ مطلب اگر گناہ ہو جائے تو گناہ ہونے کے بعد جو ان سے اس پہ شیر نہ ہو تو ٹھیک ہے جی ہو گیا۔ آج ہمارے اندر یہی مسئلہ ہے کہ ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد ہمیں ندامت نہیں ہوتی، تکرار کرتے ہیں، گناہ کے بعد پھر گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا گناہ کے بعد گناہ نہ کرو اور اس پہ تکرار نہ کرو، مطلب اتراؤ نہ کہ کچھ سمجھو ہی نہ اسے، اور جو اپنی عبادت جو کرتے ہو اس عبادت کے اوپر اعتماد نہ کرو کہ بس یہ میں نے کر لی ہے تو قبول ہی قبول ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ جب آپ نے عبادت کرنی ہے تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں۔ اور اسی طرح جب گناہ کیا تو گناہ کے بعد دل میں وہ ڈر یا فکر ضرور پیدا ہو کہ یا اللہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ اس منافق کی طرح مثال نہ ہو کہ جس کی ناک پہ مکھی بیٹھی اور اس نے اٹھا دی، پتہ ہی نہیں گناہ ہوا یا نہیں ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے گناہ تمہیں دوزخ میں نہیں لے کے جائیں گے، جن گناہوں کو کر کے تم مطمئن ہو جاتے ہو، یہ مطمئن ہونا جو ان سے ہے وہ تمہیں دوزخ میں لے کے جائے گا۔ اور حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ لوگ تمہاری زبان پر، فرشتے تمہارے اعمال میں، اور مالک عرش مطلب اللہ تعالیٰ تمہارے باطن میں گناہ نہ دیکھے۔ کہ مطلب اتنی بڑی مثال دی ہے کہ تمہاری زبان پر، فرشتے تمہاری اعمال پر، کہ تمہاری زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، اس میں کوئی فضول یا لایانی گفتگو نہ ہو، اور تمہارے جو عمل ہیں وہ عمل ایسے ہوں کہ فرشتے بھی ان کے اندر کوئی گناہ نہ دیکھ سکے، اور پھر تمہارے باطن میں، دل کے اندر، کیونکہ دل پہ اللہ کی نگاہ ہوتی ہے، اس کے اندر بھی تم کوئی گناہ نہ کرو۔ اور ایک اور ہے کہ حضرت واقدی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر یعنی تقویٰ یہ ہے کہ جس طرح تم مخلوق کے لیے اپنے ظاہر کو آراستہ کرتے ہو، اس طرح تم اپنے خالق کے لیے اپنے باطن کو بھی آراستہ کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں وہ کام کرتا ہوا نہ دیکھے جس کام سے اس نے تمہیں منع کیا ہے۔ کہ مطلب سمپل سی بات ہے، جس طرح ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، لوگوں کے سامنے بڑے اچھا بنتے ہیں کہ یار ہمیں کوئی برا نہ کہے، تو جب لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا ظاہر صاف کر رہے ہیں تو فرماتے ہیں پھر اپنے باطن کو بھی صاف کرو، کیونکہ اس پہ اللہ کی نگاہ ہے، وہ اللہ دیکھ رہا ہے اس کو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
9 ایسی باتوں کی تعلیم دی ہے جو تقوی کی بنیاد ہے، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ اللہ کا ڈر کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ یہ 9 چیزیں اگر اس میں ہیں تو وہ اللہ کا تقوی، اس کا خوف، اس کا ڈر، اس کی محبت، اس کی معرفت پا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے میرے رب نے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے یہ 9 باتیں جو ہیں ان کا حکم دیا ہے۔ پہلا، اللہ تعالیٰ کا خوف، مطلب ظاہر اور باطن میں، کہ اللہ کا جو ڈر ہے، خوف، وہ اپنے ظاہر میں بھی محسوس کرو اور باطن میں بھی، مطلب ظاہر میں بھی ایسے کام نہیں کرو کہ جو اللہ کو ناپسند ہے، جھوٹ، غیبت، ریا، چغلی، زنا، یہ ظاہر میں کام ہے تو یہ بھی نہیں کرنے، اور پھر باطن میں کہ دل کے اندر زنا کی چاہت ہو، دل کے اندر ریا ہو، دل کے اندر کسی کا حسد ہو، کسی کا بغض ہو، یہ چیزیں بھی جو ہے وہ باطن میں نہ ہو، تو تب اللہ کا خوف اور تقوی پا سکتے ہو۔ دوسری چیز فرمائی انصاف، غصہ اور رضا میں، کہ جب تمہیں غصہ ہو اس میں بھی تم انصاف کی بات کرو، اور ہر حال میں جو ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی جستجو میں رہو کہ تم سے ناانصافی نہ ہو جائے۔ تیسری چیز فرماتے ہیں اعتدال، امارت اور غربت میں، کہ اعتدال پسندی جو ہے وہ اگر تمہارے پاس مال و دولت ہے اس کے اندر بھی، اور اگر غربت ہے تو اس کے اندر بھی ایسے رکھو کہ میانہ روی اختیار کرو۔ پیسہ مل گیا تو یہ نہیں بس شہاولوں کی طرح اڑانا شروع کر دیا، اسراف شروع کر دیا، اور غربت میں یہ نہیں ہے تو گلا شکوہ شروع کر دیا۔ دونوں معاملوں میں جو ہے وہ اعتدال پسندی ہے۔ اور چوتھی چیز فرمائی کہ جو توڑے میں جوڑوں، کہ مطلب کہ تم سے اگر کوئی رشتہ توڑتا ہے تو تم نے توڑنے کے ساتھ توڑنے والا کام نہیں کرنا، تم نے جوڑنے والا کام کرنا۔ وہ دوستیوں میں بھی ہو سکتا ہے، وہ رشتہ داروں میں بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے رویے کے اندر جو ہے وہ جوڑنے والی صفت ہو، توڑنے والی صفت نہ ہو۔ پھر اسے دو جو مجھے محروم کرے، کہ ہمارا کسی کے ساتھ جو تعلق ہے وہ لالچ پہ نہ ہو کہ بھئی یہ میرا کام کرے گا تو میں ہی اس کا کام کروں گا۔ آپ نے اگر نیکی کرنی ہے تو اللہ کے رضا کے لیے کرنی ہے، کسی کو کوئی چیز دینی ہے تو اللہ کے رضا کے لیے دینی ہے، لالچ کے ساتھ نہیں دینی۔ اگر لالچ کے ساتھ کی تو پھر یہ تجارت ہے، سمجھ آ رہی؟ تو جو آگے چیز فرمائی کہ اللہ نے مجھے یہ چیز سکھائی ہے کہ اسے دوں جو مجھے محروم کرے، کہ اگر کوئی آپ کو نہیں بھی دیتا تب بھی آپ جو ہے اس کو دیں کہ آپ کا ظرف جو ہے اس کا جو ہے پیمانہ بڑا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے، اسے معاف کروں جو مجھ پر ظلم کرے، کہ ہم سے اگر کوئی لڑائی جھگڑا کر لیتا ہے، تکلیف دے دیتا ہے، رشتہ داروں میں لڑائی ہو جاتی ہے، بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، تو پھر آپ ایسا نہ ہو کہ دل میں بات رکھیں اور اس نے تھوڑی تکلیف دی ہے تو آپ اس سے زیادہ تکلیف دیں اس کو۔ اگر آپ اس پہ قدرت رکھتے ہیں کہ آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ معاف کر دیتے ہیں تو یہ آپ کا اعلیٰ ظرفی ہے۔ حالانکہ دین اسلام یہ کہتا ہے آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، کہ جتنی تکلیف اگر کسی نے دی ہو اتنی تکلیف دینے کی اجازت دے رہا ہے، لیکن ساتھ ہی فرما رہا ہے کہ اگر تم معاف کر دو گے تو یہ تمہارا اعلیٰ ظرفی ہے اور اللہ کو یہ بات زیادہ پسند ہے۔ ٹھیک ہو گئی؟ پھر آگے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری خاموشی فکر ہو، کہ مطلب زیادہ خاموشی اختیار کرو، کہ جب آپ خاموشی اختیار کریں گے تو آپ سے کوئی فضول بات نہیں نکلے گی، اور خاموشی بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یا خیر کی بات کرو یا پھر خاموش رہو۔ پھر آگے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 8ویں چیز کہ میرا بولنا ذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، میرا دیکھنا عبرت ہو، کہ جب میں بات کروں تو میں کوشش کروں کہ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے ذکر میں گزاروں، اور اپنی آنکھ سے ان چیزوں کو دیکھوں جس سے میں عبرت حاصل کروں۔ جیسے ہم سفر کرتے ہیں تو کتنے پرانے کھنڈرات ہیں جو محل تھے آج کھنڈر بن گئے، تو یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ عبرت کا نشان ہے۔ ہم سے پہلے کتنے امیر و کبیر لوگ اور جنہوں نے دنیا پہ بادشاہی کے دعوے کیے مر گئے، خالی ہاتھ دنیا سے چلے گئے، عبرت کا نشان ہے۔ ہمارے سامنے کتنے ایسے لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور پھر ان کی موت ہمارے سامنے آتی ہے، ایسا انجام ملتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ عبرت ہے کہ آنکھ تمہاری ہر چیز میں عبرت حاصل کرے اور اس سے اللہ کا خوف ملے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اور آخری چیز اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حکم دوں اچھائی کا، تو اچھائی کا حکم آپ کب دے سکتے ہیں؟ جب اچھائی آپ کو خود معلوم ہوگی۔ جب مجھے اچھائی کا پتہ نہیں، مجھے قرآن و حدیث کا علم نہیں، تو میں کس کو اچھائی کا حکم دوں گا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ سب سے پہلے میں وہ پڑھوں گا، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کروں گا، پھر میری زندگی میں میرے کردار سے وہ اچھائی ظاہر ہوگی،
تو میرے کردار جو ہے وہ لوگوں کے اوپر ایک امپریشن چھوڑے گا اور لوگ خیر کی طرف آئیں گے. پھر جب میں اچھی بات کروں گا تو میری اس بات میں کیا ہوگا؟ وزن ہوگا. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو آج آیت مقدسہ پڑھی ہے اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.